دوستو آج دنیا کے نقشے میں اس جگہ استنبول واقع ہے اور یہ اسلام اور ترکوں کا گھر ہے، لیکن 14ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ بازنطینیوں کے قبضے میں تھا اور اس جگہ کا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کے قریب ہی بازنطینیوں کا ایک اور مضبوط شہر یا قلعہ تھا جس کا نام برسا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں جب عثمانی ترکوں نے کاراج حصار، بلیجک، کلوجا حصار، سوگوت، ایناگول اور ازنک پر قبضہ کر کے اپنی چھوٹی سی ریاست قائم کی تو اس ریاست کو سلطنت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک مضبوط شہر پر حکومت کرنا ضروری تھا، اور یہ مضبوط ترین شہر عثمانیوں کے لیے اس وقت برسا ہی تھا۔ برسا شہر کی حفاظت اس کا چلاک حاکم مضبوط اور ناقابل شکست قلعے کی ہی بدولت کر رہا تھا، اور یہ قلعہ بذات خود عثمانیوں کو مزید فتوحات سے بھی روک رہا تھا۔ ریاست عثمانیہ کے سردار عثمان غازی برسا پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت بنانا چاہتے تھے، لیکن برسا کا ویل آرگنائز اسٹرکچر ان کو قبضہ کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ برسا کو 10 سال کے طویل محاصرے میں رکھنے کے بعد برہان غازی نے بالآخر اس پر قبضہ کر ہی لیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ برسا عثمانیوں کے لیے نہایت اہم کیوں تھا اور اس پر قبضہ کرنا نہایت مشکل کیسے تھا۔ وہ عثمان جس نے بازنطینیوں کے چلاک تکفروں کو ایک ایک کر کے شکست دی تھی، مگر برسا کے حاکم کو شکست نہ دے سکا۔ وہ عثمان جس کی پوری زندگی برسا کو فتح کرنے کی آرزو میں ہی گزر گئی، مگر اس کو ملکیت میں چاہتے ہوئے بھی نہ لے سکا یا لینے ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کا بیٹا برہان غازی اپنے والد کو وہی قلعہ برسا تحفے میں دیتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا، چلیے دیکھتے ہیں۔ برسا تجارت کے لیے مرکزی علاقہ تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کے قافلے برسا کے رستے سے ہی تجارت کیا کرتے تھے۔ برسا قلعہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر مضبوطی سے بنایا گیا تھا۔ مضبوط دفاعی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قلعے کو تعمیر کیا گیا تھا، جس نے طویل عرصے سے کسی بھی فاتح کو روک دیا تھا۔ اس کی پتھر کی دیواریں بڑے پیمانے پر اور پیچیدہ طریقے سے تعمیر کی گئی تھی، جو ارد گرد کے مناظر سے اونچائی پر تھی۔ برجوں اور واچ ٹاورز کو حکمت عملی کے ساتھ قلعے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بنایا گیا تھا، جو محافظوں کو قریب آنے والے حضرات کو دور سے دیکھنے کے لیے واضح نظریں فراہم کرتے تھے۔ قلعے کی اسٹریٹجک پوزیشن اس کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی۔ یہ قلعہ محافظوں کو آس پاس کے علاقے کی نگرانی کے لیے ایک واضح مقام فراہم کرتا تھا۔ وہ پہاڑ جس پر قلعہ واقع تھا ایک قدرتی فائدہ فراہم کرتا تھا، جس سے حملہ آوروں کے لیے بغیر کسی ترکیب کے ساتھ قریب پہنچ پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پہاڑی خود بھی حملہ آور قوت کے لیے ایک اہم رکاوٹ تھی۔ کھڑی ڈہلوانوں اور چٹانی ہتوں نے فوجیوں کے لیے چڑھنا مشکل بنا دیا، خاص طور پر جب اوپر کے محافظ آپ پر نشانہ باندھے بیٹھے ہوں۔ یہ قدرتی خطہ اچھی طرح سے تعمیر شدہ دیواروں کے ساتھ مل کر ممکنہ فاتحین کے لیے ایک مشکل چیلنج بنا دیا گیا تھا۔ قلعے کے محافظ اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور جنگ میں سخت تھے، جنہوں نے کئی سالوں میں کئی حملوں کی کوششوں کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ وہ ماہر تیر اندازوں اور نیزہ بازوں اور تلواروں پر مشتمل تھے، جو اچھی طرح مربوط اور نظم و ضبط کے حامل تھے۔ قلعے کی قیادت میں تجربہ کار کمانڈر شامل تھے، جو حکمت عملی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ ایک مضبوط قوت بنے ہوئے تھے۔ قلعے کا سامان اچھی طرح سے ذخیرہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ تجارت اور وسائل کے لیے ایک مرکزی نقطہ تھا۔ اس نے محافظوں کو ضرورت پڑنے پر طویل محاصروں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا ہوا تھا۔ فوجیوں کی اپنے قلعے اور حکمرانوں سے وفاداری نے برسا کی حفاظت کے لیے ان کے عزم کو مزید مضبوط کیا۔ برسا قلعے کا ناقابل تسخیر دفاع، اس کی کمانڈنگ جغرافیائی پوزیشن کے باوجود برہان غازی نے اس پر قبضہ کیسے کیا؟ دوستو جب برسا قلعے کو محاصرے میں لیا گیا تھا اس وقت عثمان غازی کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور عثمانی فوج کی قیادت ان کے بڑے بیٹے برہان غازی کر رہے تھے۔ برہان غازی ایک بصیرت والے رہنما کو معلوم تھا کہ برسا ایک اسٹریٹجک گھر ہے جو اس کی بڑھتی ہوئی سلطنت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ برسا قلعہ مزاحمت کی علامت کے طور پر بھی کھڑا تھا، جو اس کے طاقتور حکمرانوں کے زیر کنٹرول تھا۔ برہان غازی جانتے تھے کہ فتح کے لیے طاقت سے زیادہ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے ایک مشترکہ مقصد کے تحت تمام قبائل میں اپنی بصیرت اور حکمت عملی سے اتحاد قائم کیا۔ انہوں نے قبائل والوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ برسا کا قلعہ ہماری ترقی کے راستے میں ایک کانٹا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شہر پر اپنا پرچم لہرائیں۔ لیکن لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، ناقابل شکست قلعے پر حملہ کرنا صرف اور صرف نادانی ہے۔ اس حملے سے ہمارے ہی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس حملے سے دشمن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
बुरहान गाजी ने बुरसा के नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें इस तक दिलेरी और चालाकी के इम्तियाज से रजू करना चाहिए। इन बड़ी दीवारों पर बराह रास्त हमला करना एक संगीन गलती है। लोगों ने कहा, जनाब फिर आप क्या तजवीज़ करते हैं? बुरहान गाजी ने जवाब देते हुए कहा, बुरसा किला मजबूत है, हाँ, लेकिन इसमें कमजोरियां भी हैं। हमारा पहला काम मुहाफिजों की तवज्जो हटाना और इनके दिफा को कमजोर करना है। बुरहान गाजी ने एक तंग घाटी की तरफ इशारा किया जो किले के पिछले हिस्से की तरफ पहाड़ियों से गुजरती थी। हम एक छोटे से ग्रुप को रात के वक्त इस छुपी हुई घाटी में भेजेंगे। वो दीवारों पर पीछे से चढ़ना शुरू करेंगे जहाँ मुहाफिज कम से कम इसकी तवक्का करेंगे। जैसे ही चांद अपने अरूज पर पहुंच गया और नीचे वाला शहर सो गया, बुरहान गाजी ने मंसूबे के तहत हमला शुरू कर दिया। उस्मानी सिपाहियों की मरकजी फौज बुरसा किले पर सामने की तरफ से हमला आवर थी। इस फौज ने सामने से तीरों और नेज़ों की बारिश शुरू कर दी। अफरा तफरी की वजह से बेदार होने वाले मुहाफिज सामने वाले हमले को पसपा करने के लिए दीवारों की तरफ बढ़े। रात के साये में छोटे ग्रुप ने छुपी हुई घाटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। इनका हर कदम खामोशी से रखा गया था क्योंकि वो किले की बुलंदो बाला दीवारों पर चढ़ने के लिए रस्सियों और कांटों का इस्तेमाल करते थे। दीवारों पर चढ़ने के बाद इस छोटे से दस्ते ने उस्मानी फौज के लिए किले के दरवाजे खोल दिए। अब बुरहान गाजी और बुरसा का हुक्मरान दोनों आमने सामने थे। रात भर जंग की आवाजें गूंजती रही। अब कुछ ही देर में बुरहान गाजी और बुरसा किले के हुक्मरान के दरमियान किले की किस्मत का फैसला होने वाला था। बुरसा के हाकिम ने दांत पीसते हुए कहा, आपने हमारी दीवारें तोड़ दी, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं झुकूंगा। बुरहान गाजी पुरसकून अंदाज में बोले, ये तस्लीम करने के बारे में नहीं है, लेकिन बुरसा के लिए एक नए दौर के बारे में है। तरक्की के झंडे तले मुत्तहिद होने वाला मुस्तकबिल है। किले के मुहाफिजों ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उस्मानियों को शिकस्त नहीं दे सके। जैसे ही सुबह हुई, उस्मानी परचम किले की दीवारों पर झूल रहा था। बुरहान गाजी फातिहाना अंदाज में किले की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर थकन और फातेह का इम्तिजाज था। बुरहान गाजी ने सरगोशी करते हुए कहा, आज बुरसा आज़ाद है। बुरहान गाजी की जहानत से तैयार की गई जुर्रतमंदाना हिकमत अमली रंग ले आई। बुरसा किला जो कभी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, अब इत्तेहाद, हिकमत अमली और अज़म की ताकत का सबूत था। बुरसा पर कब्जा करने के बाद उस्मान गाजी को चारपाई पर बिठाकर किले में लाया गया, जहां इन्होंने ऐलान किया कि बुरसा अब से उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत है। इसके बाद उस्मानी रियासत उस्मानी सल्तनत बन गई और बुरहान गाजी उस्मानी सल्तनत के पहले सुल्तान बने।